بڑا خوشائند دورہ ہے پاکستان کا. پاکستان کی ڈپینڈنس دنیا کے مختلف ملکوں پر کم ہوگی اگر پاکستان اور ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. بڑا خوشائند دورہ ہے پاکستان کا. پاکستان کی ڈپینڈنس دنیا کے مختلف ملکوں پر کم ہوگی اگر پاکستان اور ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے گا. اور پاکستان سٹیل مل سے لے کر گڈو تھرمل پاور پلانٹ ہو, مظفر گڑھ میں تھرمل پاور پلانٹ ہو, ملتان 2 ہو, ایون کہ OGDCL جسے کہتے ہیں ہم, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ, وہ ہو, یہ سارا کچھ سوویت یونین کا پاکستان میں دیا ہوا ہے. اور پاکستان سٹیل مل کو ہم نے خود اگر برباد کیا یا ہمارے سکسیسو رجیمز نے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کیا شاندار اس زمانے کی یہ پاکستان کا ایک ایسٹ تھا جس نے پاکستان کی انڈسٹریل ریولوشن میں کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ آج تک اس کو لوٹ کے اور توڑ پھوڑ کرنے کے باوجود آج بھی وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور اب تو خاص طور پر چائنا کے ساتھ مل گیا روس. اور پیوٹن جب ونٹر اولمپکس پہ چائنا گئے تو وہاں پریزیڈنٹ شی کی جب ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ پیوٹن سے, تو وہاں دونوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ سے ہمارے دوست بھی ایک ہوں گے, ہمارے دشمن بھی ایک ہوں گے, ہم ایک دوسرے کے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ بغیر اعلان کیے ایک بلاک انہوں نے تشکیل دے دیا ایک طرح سے. تو اس میں اگر پاکستان اپنی جگہ اپنی گنجائش پیدا کر پاتا ہے, ضروری نہیں کہ پاکستان کو بلاک پالیٹکس کرے, لیکن ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, لیکن پاکستان پھر بھی اوفینسو فارن پالیسی نہیں رکھنا چاہتا بھارت کے حوالے سے, نہ ہمارا ڈیفینس اوفینسو ہے. ہمارا جو ڈیفینس ہے وہ ایکچولی ڈیفینسو پرپس کے لیے ہے. تو پاکستان کی فارن پالیسی بھی کم و بیش یہی ہے کہ ہم دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور روس جیسا ملک اگر اس کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار ہوں تو یہ بہت خوش آئند ہوگا. اچھا, لیکن امیر عباس اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات, اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو پاکستان کی اور پاکستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے, لیکن پاکستان میں جو اب اگلے آنے والے دنوں کے جو بڑے منصوبے ہیں, کیونکہ توانائی کا بحران سب سے بڑا ہے جو پاکستان کا, کاسا 1000 ہے یا پھر ٹیپی ہے, دونوں میں آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کا بڑا ایک عمل دخل ہے. تو پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں. دوسری جانب امریکہ کی بھی چیزیں ہیں, رشیا پر سینکشن کی بھی بات کر رہا ہے امریکہ اس وقت. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو دیکھ کر اپنی خارجہ پالیسی کے ادھر اور ادھر دونوں بلاکس میں بڑا تحمل کے ساتھ اور بڑا دیکھ بھال کے اب چلنا پڑے گا, کیونکہ سچویشن شاید افغانستان کی صورتحال کے بعد جو خراب ہو رہی تھی اس سے بھی زیادہ اب خراب ہوتی نظر آ رہی. دیکھیں, فارن پالیسی تو اسی چیز کا نام ہے نا مدثر, کہ یہ ایک بالکل تنی ہوئی باریک رسی ہے. اس رسی پر آپ نے چلنا ہے اور آپ نے گرنا بھی نہیں ہے. اور آپ کو اپنے یعنی آپ جس ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی دشمنی ایک ایسے ملک سے ہو کہ اس سے بھی آپ کو تعلق رکھنا پڑے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہمارے امریکہ سے بھی تعلقات ہیں اور اگر ہمارے روس سے بھی, اور اس کی زندہ مثال ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے. بھارت کے بڑے درینہ تعلقات ہیں روس کے ساتھ سوویت یونین کے زمانے سے, اور بہت اچھا ان کا ڈیفنس کوآپریشن ہے. بہت بڑی تعداد میں اسلحہ خریدتا رہا ہے اور آج تک خرید رہا ہے بھارت روس سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے امریکہ سے بھی بہت زبردست تعلقات ہیں. تو اگر وہ رکھ سکتا ہے دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے, تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.